السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ دوستوں، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے اقتدار کے جو ہے وہ مزے لے رہے ہیں۔ جہاں پر وہ اقتدار میں موجود ہیں وہ امیگرینٹس کے خلاف تو ایک انہوں نے محاذ کھولا ہی ہوا تھا، لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ایسا محاذ کھول لیا ہے جس کا امریکہ کے اوپر بھی ایفیکٹ آ رہا ہے، اور وہیں جو ہے امیگرینٹس جو ہیں وہ ان کے لیے بھی کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کہیں پر سٹیبلٹی آئے گی؟ کچھ چیزیں جو ہیں ایک جگہ پہ سٹیبل ہوں گی یا نہیں؟ تو اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں رضوان شہزاد صاحب۔ رضوان صاحب، اس وقت امریکہ میں چل کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ فیاض صاحب۔ امریکہ میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ جیسے ہی ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، جو اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اٹس گوئنگ ٹو بی فن، اور وہ فن واقعی بالکل فن کی طرح ہی چل رہا ہے، کیونکہ ہر روز نئے سے نئے اقدامات لیے جا رہے ہیں، ایگزیکٹو آرڈرز پاس کیے جا رہے ہیں، اور ایسی چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ماس ڈپورٹیشن کی کیمپین تھی، فوکس تو اس کے اوپر ہے، ابھی بھی ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن اب اس سے بھی بڑے لیول پر چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ انٹرنل بھی ایشوز ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہیں۔ آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، تو اگر امریکہ میں آپ نے پوچھا کیا چل رہا ہے، امریکہ میں اس وقت ایک نئی ٹریڈ وار جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، ایک ٹیرف وار بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو ٹیکس کی ایک لڑائی ہے کہ ٹرمپ نے یہ سمجھ لیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں بخوبی، مطلب ان کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ جو بندہ میری بات نہیں مانے گا، جو ملک میری بات نہیں مانے گا، میں نے اس کو ٹیکس اتنا لگا دینا ہے، اس کو اس طرف سے اتنا دبا دینا ہے کہ وہ بات ماننے پہ مجبور ہو جائے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ آپ کے سامنے، آپ نے بھی شاید وہ اپنے ویورز کو بتائی تھی، جو کولمبیا والی ایک مثال تھی کہ جب انہوں نے جہاز نہیں اترنے دیے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اگر آپ نے نہیں یہ کام کرنے دیا تو ایک ہفتے میں 3 گھنٹوں میں پوری حکومت ڈھیر ہو گئی تھی۔ 3 گھنٹوں میں انہوں نے سارا منوا لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اسی کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے نا فردر آگے لے کر گئے، یہ جو ان کی ٹریڈ وار ہے، ٹیرف وار ہے، اپنا آزمودہ فارمولا جو ہے، اب وہ لے کر گئے اس کو ایک سٹیپ آگے، اور وہ سٹیپ کیا تھا کہ انہوں نے کینیڈا کے اوپر اور جو میکسیکو ہے اس کے اوپر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے چائنا کے اوپر 10% کا اعلان کر دیا کہ بھائی آپ یہ مطلب جو ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، آپ ہمیں ایک زمانے سے اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں، عزت نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ملک سے آپ اتنا کما رہے ہیں لیکن ہمارا ملک وہ جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ یہاں نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو وہ جو انڈسٹری ہے باہر لگی ہوئی ہے، وہ جو بزنس امریکہ سے باہر ہو رہا ہے، وہ جو پیسہ باہر جا رہا ہے یہاں سے، اس کو ہم نے روکنا ہے۔ تو ہم نے ٹیرف لگا کے، اور دوسری ان کی جو چیز تھی وہ جڑی ہوئی تھی امیگریشن کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز جو جڑی ہوئی تھی امیگریشن کے ساتھ وہ یہ تھی کہ کینیڈا کا بارڈر لگتا ہے، میکسیکو کا بارڈر لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے انلیگل امیگرینٹس ہمارے ملک میں آتے ہیں، یہاں سے جو ایک سبسٹنس ہے، جو ڈرگ کا ایک سبسٹنس ہے فینٹنائل جس کو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی مقدار میں آتا ہے، اور میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی جو سالانہ ڈیتھ ایک ریٹ ہے وہ 1 ملین تک بھی جاتا ہے کئی سالوں میں، یعنی سالانہ تو میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں لیکن کچھ سالوں کا ڈیٹا تھا وہ، کہ جو 1 ملین ڈیتھ اس سبسٹنس سے ہو چکی ہیں، کہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ ہیروئن سے بھی وہ بہت پاورفل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو روکنا ہے، میں اپنے شہریوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، نہ میں مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو امیگریشن اس سے ڈائریکٹلی اس طرح لنک ہو جاتا ہے کہ جب آپ کینیڈا کے اوپر، میکسیکو کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اچھا، میکسیکو بظاہر ایک ملک ہے، ہاں ایسے ہی ہے، لیکن میکسیکو ایک ایسا انٹری پوائنٹ ہے کہ پوری دنیا کے جو ڈنکی لگا کے جو اور دوسرے تیسرے کسی بھی چکر سے وہاں پہنچتے ہیں نا، تو وہ انٹری پوائنٹ میکسیکو رکھتے ہیں، کھرا یعنی کہ وہیں پہ جانے کا کھرا ادھر نکلتا ہے جا کے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خبر ہم نے ڈسکس کی تھی شاید کسی اور ویلاگ میں، کہ لوگ سرنگوں کے ذریعے بھی امریکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جی، وہ سرنگ جو پکڑی گئی تھی، اس سے پہلے بھی کئی سرنگیں پکڑی گئی ہیں، کوئی بہت زیادہ لمبی تھی، کوئی چھوٹی تھی، اور میکسیکو کی طرف سے یہ جو ہے نا انفلٹریشن زیادہ تھی۔ اچھا، اور یہ جو ساری چیزیں، ان کے الزامات بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب ٹرمپ صاحب نے ان کے اوپر یہ لگائے ہیں، تو کینیڈا نے اور جو میکسیکو ہے انہوں نے فوراً ریٹیلیٹ کیا۔ ایسے ہی ہے، انہوں نے کہا جی اگر آپ لگائیں گے کینیڈا کا جو سب سے بڑا سطح ہے، وہاں پہ جو امریکی جو شراب آ رہی تھی وہ 1 بلین جو ہے وہ ڈالر کا بزنس ہوتا تھا، اس پہ انہوں نے فوراً بین کیا اور اپنے اسٹوروں سے نکلوا باہر پھینک، انہوں نے کہا لے جاؤ چک لے جاؤ۔ اب کیا ہوا کہ جب کینیڈا نے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اسی طرح کریں گے، بلکہ میکسیکو نے یہاں تک کہا کہ ہم صرف یہ اس حد تک نہیں جائیں گے، ہم اور بھی دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہیں۔ اور پھر ان کی جو صدر ہیں، شین بوم ان کا نام ہے،
وہ یہ کہتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی سب کچھ صحیح ہے. ہمارے ملک میں بھی تو اتنی جو ڈرگ اور مافیا اور یہ سارے ہیں تو ان کو جو اسلحہ ہو رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. انہوں نے بھی سوالات اٹھائے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس لڑائی جھگڑے کا فائدہ نہیں ہے, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لڑن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ امریکہ میں جو سبزی فروٹ سے لے کر اور جو ضروریات زندگی کی زیادہ چیزیں وہ میکسیکو سے جا رہی ہوتی ہیں, کینیڈا سے جا رہی ہوتی ہیں, جو یہ لے رہے ہیں تو دے بھی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ ٹرمپ نے پھر یہ کیا کہ بیٹھ کے بات کرنے کی ایک بات کی, انہوں نے بیٹھے گپ شپ لگائی اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ یار اس کو 1 مہینے کے لیے ڈیلے کر دیتے ہیں, اس کو سسپینڈ کرتے ہیں آرڈر کو. ہماری طرف سے بھی 3-4 لوگ بیٹھیں گے, آپ کی طرف سے بھی بیٹھیں گے, اس کا حل نکالتے ہیں. لیکن ان دا مین وائل آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو فون کال ہے نا اس کے اوپر انہوں نے یہ اگری کروا لیا میکسیکو سے کہ آپ اپنے بارڈر پہ 10,000 فوجی تعینات کریں تاکہ روک تھام ہو, رکے. ہم نے تو اپنی سائڈ پہ فوجیں کھڑی کر دی, اس پہ میکسیکو نے باڑ لگا دی, وہ اگری کر دیا انہوں نے. اب یہ 2 ملکوں کا معاملہ تھا وہ ہو گیا. تیسرا ہے چین بہادر, امریکہ بہادر اور چین بہادر. چین 1-2 دن تو خاموش رہا. اس نے کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں, سوچتا ہوں, میں WTO کے پاس جاؤں گا, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے پاس کہ یار یہ انہوں نے لگا دیا تو یہ کیسے لگا دیا. تو اب آج جو ہے وہ چین نے بھی ایک اقدام لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی ان کو اسی صورت میں جس طرح انہوں نے ہم پہ ٹیرف لگائے, ہم بھی مختلف چیزوں کے اوپر 10 سے 15% ٹیرف لگا رہے ہیں کہ جو امریکن پروڈکٹس ہیں. تو یہ جو ایک گلوبلی ایک وار شروع ہو گئی ہے امریکہ اور چائنا اور کینیڈا اور میکسیکو اور باقی ممالک کے درمیان, الٹیمیٹلی یہ ہرٹ کرے گی ان تمام چیزوں کو کہ جو امیگریشن سے جڑی ہوئی ہیں. ان ملکوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ امریکہ میں رہ رہی ہے اور ان ملکوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ امریکہ میں داخل ہوتی ہے, نکلتی ہے. ابھی بھی اگر آپ امیگریشن کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے تو چائنا, میکسیکو اور جو وینیزویلا اور اس طرح کے جو ممالک ہیں اللہ دے حکم نالوں بہت اتنے جا رہے ہیں نا اس کام میں, ٹھیک ہے. ان کے لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا امریکہ کے اندر, وہ ساری چیزیں بھی سامنے, سانو نہ کڈو اور ساڑھے واسطے اتنے جگہ بناؤ. تو بڑا ایک یعنی کہ نا آپ کہہ لیں کہ ایک تو ماس ڈیپورٹیشن انٹرنل لیول پہ جو ہو رہی تھی اس میں بھی انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ جی میں نے سارے ممالک سے بات کر لی ہے, سب اپنے اپنے بندے واپس لیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ٹریڈ وار آ گئی ہے. اب جب یہ دونوں ملیں گی تو ظاہر سی بات ہے جو ملک ان کی بات نہیں مانے گا, ریزسٹ کرے گا یا ان کے ساتھ ان کی نہیں بنے گی تو الٹیمیٹلی ان کے لیے امیگریشن کے راستے بھی باہر ماریں گے, ان کو ٹارگیٹ کر کے ماریں گے. تو اس لیے میرے خیال میں اب انہوں نے بلکہ یورپ کو بھی دھمکی لگا دی ہے. یہ امریکہ کرے گی, یہ امریکہ بہت ساری دیواریں کھڑی کر رہا ہے اور اس کو آپ معاشی دیواریں کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے جو میں بار بار کہتا ہوں, ان کی چودراہٹ کیسے قائم رہے گی سر جی. یا تو چودراہٹ قائم ہو جائے گی تو یا اگلی سے بھی جائیں گے. وہ اس طرح کہ اگر آپ ایک بندے کو منع کر دیں کہ میں آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کروں گا, وہ بندہ ہو سکتا ہے تیسرے, چوتھے, 5ویں, 8ویں ملک کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دے, اس کا کام چل جائے. آپ نے جو بند کیا پھر آپ کا کیا ہوگا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو امیگریشن پلس ماس ڈیپورٹیشن پلس ٹریڈ اینڈ ٹیرف وار, یہ کسی ایک جو ہے وہ جہت میں نہیں ہو رہی ہیں, یہ مختلف چیزوں میں ہو رہی ہیں لیکن ان کا امپیکٹ بھی مختلف جگہوں پہ آ رہا ہے. سر لے کے جائے گی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جانا سر امیگرینٹ سے یار دیا, یہ ویسے الٹیمیٹلی اب دیکھیں نا کوئی لینینسی نہیں ہے. جو بھی لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو اب نکلنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے, بہت زیادہ وہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں رہنے دینا لوگوں کو.